الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، ماہ محرم کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو، ان ایام کو کچھ خاص نسبتیں حاصل ہے. پوری امت مسلمہ اس بات سے واقف ہے کہ اس کائنات میں جس کے حصے میں اللہ کے محبوب پیغمبر، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت بھی آ جائے تو ایسا شخص کامیاب ترین انسان، ایک نسبت بھی مل جائے. آج حضور علیہ السلام اور ہمارے آج کے اس زمانے میں تقریباً بیچ میں 1450 سال کا فاصلہ ہے. اتنے طویل فاصلے کے بعد بھی ہم میں سے ہر کلمہ گو مسلمان، یہ پوری امت مسلمہ الحمدللہ، ہم اپنے آپ کو اس حوالے سے خوش نصیب سمجھتے ہیں، خوش قسمت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور کلمے کی نسبت موجود ہے. نہ آپ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ وہ زمانہ پایا ہے. ان سب باتوں کے باوجود ہم خوش نصیب اس لیے ہے کہ ہمارے پاس دین کی اور کلمے کی نسبت ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر کی برکت سے ملا. تو اب ایک مسلمان خود سوچ لے کہ وہ انسان اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، حضور علیہ السلام کی سینکڑوں نسبتیں موجود ہوں. وہ ہستیاں اور وہ مبارک لوگ کہ جن کی اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلی نظر محبوب کائنات کے چہرے پہ پڑی.
جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں آنے کی نسبت نصیب ہوئی ہو، جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نصیب ہوئی ہو، جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار اور شفقت نصیب ہوا ہو، جن کے زبان پہ سب سے پہلے محبوب کائنات کا لعاب مبارک لگا ہو، جن کے عقیقے کی قربانی اللہ کے پاک پیغمبر نے خود فرمائی ہو، جن کے مبارک نام اللہ کے پاک پیغمبر نے خود تجویز فرمائے ہو، جن کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر جمعے کے خطبے میں ممبر کو چھوڑ کے نیچے اترے ہوں، جن کو اٹھا کے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا ہو، جن کو پیاس لگی، پانی ختم ہو گیا، پورے قافلے میں پانی نہیں، پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک جن کو منہ میں دی ہو، اور جن کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ میرے یہ دو بیٹے، دو نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ بتائیں میرے دوستوں بزرگوں، ان شخصیات اور ان ہستیوں کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہو۔ اس لیے حضرات حسنین کریمین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ مبارک نواسے، یہ تو اس امت کے ایمان کی بہار ہے، خوشبو ہے۔ دونوں بچے آئے، آپ علیہ السلام نے دیکھ کے کیا فرمایا؟ ہما ریحانتا من الدنیا، فرمایا میرے یہ دو بچے یہ تو میری دنیا کے پھول ہیں میرے لیے، اور صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے باہر سے گزر ہوا تو محسوس ہوا کہ اندر کوئی بچہ رو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ نہیں، یہ حسین رو رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جا کر ان کو گود میں اٹھایا اور پھر فرمایا فاطمہ حسین کو مت رلایا کرو، اس سے میرے دل کو تکلیف ہوتی۔ جس بچے کے رونے سے پیغمبر کے دل پر تکلیف ہوئی ہو، ان کے ساتھ اس کائنات کا اتنا بڑا ظلم، اس نے ایک تصور دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ نعوذ باللہ شاید اہل بیت یہ مخصوص لوگوں کے ہیں، شاید صحابہ مخصوص لوگوں کے ہیں، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں۔ اس لیے اپنا عقیدہ یاد رکھیں کہ پوری امت مسلمہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام اہل بیت عظام، تمام ازواج مطہرات، ان کے بارے میں اگر کوئی ذرا بھی ہلکا عقیدہ اور سوچ رکھے وہ ایمان سے محروم ہے، وہ خالی ہے۔ اس لیے کہ یہ اس نسبت پہ حملہ آور ہو رہا ہے جو نسبت اللہ کے پاک پیغمبر کی ان کے حصے میں آئی۔ بڑی شان والی ہستیاں ہیں، آج پوری دنیا میں ان کے تذکرے ہیں، اور بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں شہدائے کربلا اور حضرات اہل بیت عظام کے تذکرے اس انداز سے کرنے چاہیے جو ان کا حق ہے، اس لیے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ یہ حضرات کامیاب لوگ تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ حضرات بہادر ترین لوگ تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ صبر کرنے والے لوگ تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ
حق پر ڈٹ جانے والے لوگ تھے. ہمارا عقیدہ ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھنے والے لوگ تھے. جس کو صحیح سمجھتے تھے کھل کر صحیح سمجھتے تھے، جس کو غلط سمجھتے تھے ان کو کھل کے غلط سمجھتے تھے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تک جو 3 خلفاء کا زمانہ خلافت ہے، اس کا کل عرصہ کتنا ہے؟ جو 3 خلفاء ہیں اول کے، ان تینوں کے زمانے خلافت کو اگر ملایا جائے تو اس کا کل عرصہ کتنا بنتا ہے؟ 24 سال. کتنا بنتا ہے دوستو؟ 24 سال. یہ باتیں یاد رکھیں، 24 سال بنتا ہے. اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس امت کے چوتھے خلیفہ بنے تو 5.5 سال سے اوپر خلافت کی. جب ان سب کو ملا دیا جائے تو پھر 24 اور 5.25 سال تقریباً کتنے ہو گئے؟ 30 سال. بات سمجھ گئے؟ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا الخلافۃ من بعدی 30 سنۃ، میرے بعد میرے منہج پر جو خلافت کا نظام چلے گا اس کی کل مدت 30 سال ہوگی. حالانکہ ابھی تو ایک خلیفہ بھی نہیں آیا، لیکن اشارہ اس وقت کر دیا کہ خلفائے اربعہ جو علی منہاج النبوہ، ترتیب نبوت پر خلافت کے نظام کو چلائیں گے، اس کا عرصہ 30 سال ہوگا. اب غور کرنے کی بات ہے دوستو، آج ان چیزوں کو سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے. 24 سال ان 3 خلفاء کی خلافت رہی ہے، اور یہ اسلامی نظام کا حسن ہے اور خوبصورتی ہے کہ جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے وہ وقت کا امام بھی ہوتا ہے، مصلی کا امام بھی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ نماز بھی وہ پڑھاتا ہے، جمعے کا خطبہ بھی وہ دیتا ہے، عیدین کی نماز بھی وہ پڑھاتا ہے، لوگوں کے فیصلے بھی مسجد میں بیٹھ کے وہ کرتا ہے. تو جو خلیفہ وقت ہے وہ مسجد کے مصلی کا امام بھی ہے. 24 سال یہ تینوں حضرات خلیفہ رہے، اور مرکز خلافت کون سی جگہ ہے؟ مدینہ منورہ. کون سی جگہ ہے؟ مدینہ منورہ. اور مدینہ منورہ میں کس مسجد کی امام ہے؟ مسجد نبوی شریف کی. 24 سال تک یہ تینوں خلیفہ ایک ایک کر کے امام بنے، نمازیں پڑھائی. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان 24 سالوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ان دونوں صاحبزادوں نے، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے، کس امام کے پیچھے نماز پڑھی؟ نماز تو پڑھی ہے، وہ تو ایک نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے. آج واقعہ کربلا کو ہم غم کے انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات کمال ہوئے وہ تکلیف اور مصائب میں نہ اللہ کے حکم کو چھوڑتے ہیں، نہ حیا اور حجاب کو چھوڑ سکتے. 24 سال ان حضرات نے جن اماموں کے پیچھے نماز پڑھی، وہ امام کون تھے دوست؟ اس لیے میں آپ حضرات سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات عرض کی سمجھانے کے لیے کہ آج اگر کسی محلے کی چھوٹی سی مسجد میں بحیثیت ایک مقتدی اگر مجھے اپنے امام پر کوئی اعتراض ہو جائے، اشکال ہو جائے، مجھے ان کی کوئی بات بری لگ جائے، مجھے ان کے معاملات پر اعتماد نہیں رہے، ان کی شخصیت پر میرا دل مطمئن نہیں ہے، ایسی کوئی بات دیکھ لی، سن لی، دل میں آ گئی کہ امام ہے یار یہ کر رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، دل مطمئن نہیں رہا. آپ بتائیں یہ مقتدی جس کا اپنے امام، محلے کے امام پر اعتماد نہیں رہا،
لیکن یہ اکیلا آدمی ہے، کم سے کم یہ کیا کرے گا؟ کم سے کم بات کیا کرے گا؟ قریب کی دوسری مسجد میں چلا جائے، ہے نا؟ بھائی میں تو بھیڑ نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، پورا محلہ ہے، اب دل مطمئن نہیں ہوتا یار، پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، امام نماز پڑھا رہے ہیں، دل میں خیالات آ رہے ہیں برے برے. فقہا نے مسئلہ لکھا کہ امام کے پیچھے کھڑا ہو تو دل کو مطمئن رکھے، ورنہ تو نماز کی کیفیات میں فرق آتا. تو میں کہوں یار امام اس طرح ہے، دل ہی مطمئن نہیں ہے، تو یار 2 گلی چھوڑ کے دوسری مسجد ہے، روڈ پار دوسری مسجد ہے، گلی کے کنارے پہ تیسری مسجد ہے، یہاں نہیں چلو بھائی وہاں چلے جاتے ہیں، کم سے کم اتنا تو کر لوں گا نا. لیکن ایک آدمی کہے یار نہیں امام سمجھ نہیں آتے، نماز میں مزہ نہیں آتا، دل مطمئن نہیں ہوتا، لیکن ساری زندگی نماز اسی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ امام کے زیادہ غلط ہونے کی دلیل ہے یا اس مقتدی کے بزدل اور غلط ہونے کی دلیل ہے؟ جی مقتدی کی نا. لوگ کہیں گے بھائی آپ کو جب اطمینان نہیں ہے تو نماز چھوڑ دیں، وہاں کہیں اور پڑھ لیں آپ. معلوم ہوا کہ آج کا ایک کمزور مسلمان بھی امام اس کو بناتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس پر کم از کم اس کو اطمینان ہو کہ یار بھئی یہ میرے امام بن سکتا ہے. 1400 سال پہلے چلے جائے، وہ شخصیت جن کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اسد اللہ ہے، یہ اللہ کا شیر ہے، اور جن کو غزوہ خیبر کے دن اللہ کے پاک پیغمبر نے علم دیا، جھنڈا دیا جہاد کا، اور فرمایا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ کل فتح دے دیں گے. ایسا بہادر، ایسا غیرت مند، ایسی جرأت اور ایمان اور شان رکھنے والا شخص کم از کم ہمارا ایمان تو نہیں مانتا کہ انہوں نے جن 3 حضرات کے پیچھے 24 سال نماز پڑھی ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ انہوں نے ان تینوں کو اپنا صحیح اور مستحق اور برحق امام سمجھ کے پڑھی. کیا خیال ہے دوست؟ ایسا ہی ہے نا؟ انہوں نے صحیح سمجھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ برحق ہے، اسی لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کھڑا کیا. حضرت عمر برحق ہے، اسی لیے کھڑا کیا. حضرت عثمان برحق ہے، اسی لیے صحابہ نے کھڑا کیا. 24 سال نماز پڑھی، اور یہی غیرت مند خون اہل بیت کے جسم میں تھا کہ جب ایک غلط شخص نے امام ہونے کا دعویٰ کیا، خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور یزید نے کہا کہ میں اس امت کا خلیفہ بنوں گا، اب وہ غیرت مند خون برداشت نہیں کر سکتا. جس نے 24 سال 3 اماموں کو قبول کیا، لیکن جس کو صحیح سمجھتے ہیں، اپنے نانا کے مسلح پر امام مان لیتے ہیں، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. جس کو غلط سمجھتے ہیں تو مدینہ سے ہزاروں میل دور اگر وہ کوفہ میں بھی امام بننا چاہے گا، ہم نہ اس کی بیعت کر سکتے ہیں، نہ اس کو اپنا امام بنا سکتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، واقعہ کربلا ایک قصہ نہیں کہ جس کو سن کر سنا کر ہم اپنے دل کو افسردہ کریں، غمزدہ کریں، روئیں. کسی کا طریقہ وہ اپنے ترتیب میں چل رہا ہو، لیکن مجھے اور آپ کے لیے کیا سبق اور پیغام، ان کی زندگیوں سے کیا پیغام منتقل ہوتا ہے؟ اتنی بڑی شان والے لوگ، اتنے بڑے مقام اور اتنے بڑے مرتبے والے لوگ، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک غلط شخص وہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ بھئی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، میں تمہارا امام ہوں، تو اپنا وہ ہاتھ نہیں بڑھایا، سر کٹ گیا، شہید ہو گئے، بڑی قربانی دے دی. لیکن اس ہاتھ کو جو بیعت کے لیے آگے بڑھانے کا مطالبہ ہوا تھا، وہ ہاتھ پیش نہیں کیے.
اسی لیے علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیکھا ہوگا نا آپ نے مختلف جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، بنا کے حقائے لا الہ است حسین۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، شاعر مشرق کیا کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو ہمارے لیے بادشاہ ہے، شاہ ہے، سردار ہے، اور ہمارے لیے دین کے پاسبان ہے۔ لیکن اس شعر کا جو تیسرا مصرع ہے نا دوستو، علامہ اقبال معمولی انسان نہیں، انہوں نے اشعار میں اس امت کے جذبات کو بیدار کیا ہے، سوئی ہوئی امت کو جگایا ہے۔ آج اگر کوئی کہے نا یار میں تو عربی نہیں جانتا ہوں، قرآن حدیث کہاں تک جاؤں، وہ صرف علامہ اقبال کے اس 4 مصروں کے شعر کے تیسرے مصرے کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں، واقعہ کربلا صاف ہو جائے گا دوستو۔ صحابہ اور اہل بیت کا مقام اس کو قیامت تک سمجھ آ جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ سرداد نداد دست در دست یزید، سر تو جانتے ہیں نا، سر کو کہتے ہیں حسین نے سر دے دیا، سرداد کربلا میں سر دے دیا، لیکن کیا چیز نہیں دیا؟ ہاتھ نہیں دیا۔ نداد دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ اشارہ کیا کرنے؟ غور کریں۔ حالانکہ اگر ایک انسان کا، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اگر ہاتھ کٹ جائے کسی حادثے میں اور پھر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور اپنا یہ ہاتھ بڑھاتا ہے نا کہ فلاں میرے شیخ ہیں، فلاں میرے پیر صاحب ہیں، یہ بیعت کے لیے بڑھنے والا جو ہاتھ ہے اس وقت، یہ سامنے والے کی طرف اسی صورت میں بڑھے گا جو اس پر 100% اطمینان ہو، یا مجھے ان کے عقیدے پر، اعمال پر، اخلاق پر، صفات پر، کردار پر، ہر چیز پر اطمینان، تبھی شیخ بنا رہا ہوں۔ تو بیعت کے لیے جو ہاتھ بڑھتا ہے، یہ ہاتھ سر سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے دوستو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مجبور کیا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ دے دیں یزید کے ہاتھ میں، بیعت کر لیں، بس اتنی سی بات ہے، سب چیزیں آپ کی ہو جائیں گی، انہوں نے فرمایا نہیں، جو ہاتھ بیعت کے لیے بڑھتا ہے یہ اگر غلط آدمی کے ہاتھ میں چلا جائے، اس سے بہت بہتر ہے کہ یہ سر جسم سے الگ ہو جائے۔ لیکن یہی لوگ ہیں دوستو، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، دونوں بھائیوں نے جا کر بیعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، دونوں بھائیوں نے جا کر بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، دونوں بھائیوں نے جا کر بیعت کی۔ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تب بھی دونوں بھائیوں نے جا کر بیعت کی۔ سوال ہے کہ ان سب کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، کوئی اختلاف، کوئی لڑائی، کوئی انتشار، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر یزید نے کہا کہ جی اب میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، وہ تو نہ مکہ میں تھا، نہ مدینہ میں تھا، نہ طائف میں تھا، وہ کوفہ کے اندر بیٹھا ہوا، لیکن اب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ بیعت والا ہاتھ یہ میرے جسم کے سر سے زیادہ قیمتی ہے، اور ہم اہل بیت غلط آدمی کو نہ امام کہہ سکتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، ایک واضح سبق اور پیغام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے کہ صحیح کو قبول کرنے میں
تاخیر نہیں، اور غلط کو کسی صورت میں قبول کرنا نہیں۔ صحیح اور غلط کا فرق، حق اور باطل کا فرق، یہ واقعہ کربلا سے بالکل واضح طور پر اس امت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور آخری بات، یہ سب کچھ ہوا، اتنی مظلومانہ شہادتیں ہوئی، اور شام میں، کربلا میں جسم ایک جگہ ہے، سر ایک جگہ ہے، یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا دوستو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ایک جگہ دفن ہے، وہ شام میں ہے، وہ جگہ ہم نے دیکھی، باقی جسم مبارک وہ الگ جگہ ہے، عراق میں ہے، دھڑ جسم سے الگ، سر الگ، سب چیزیں الگ۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھی کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے صبر کو چھوڑا ہو، اس لیے کہ اہل ایمان وہ صبر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک نہیں 20 مقامات پر جہاں پیغمبروں کا تذکرہ ہے، جہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہے، وہاں کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین وبشر الصابرین۔ جہاں اہل ایمان پر تکلیف اور آزمائش کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ پاک نے کس چیز کو جوڑ دیا دوستو؟ صبر کو جوڑ دیا۔ دنیا میں چھوٹی تکلیف، بڑی تکلیف، جان کی تکلیف، مال کی تکلیف، اولاد کی تکلیف، فرمائے وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس امت کو، امت مسلمہ کو، ہر قسم کے حالات میں حکم جو ہے وہ صبر کا ہے۔ اس لیے وہ ساری چیزیں جس سے خدا نخواستہ ایک بے صبری کا اظہار ہو، وہ چیزیں سننا، وہ چیزیں دیکھنا، اور ان کو اپنے اندر لا کے پھر اپنے آپ کو ایک غمزدہ کیفیت میں بے صبرہ بنانا، یہ اس امت کے اندر نہیں۔ تو اس لیے واقعہ کربلا ہمارے ایمان، عقیدے کی اور کردار کی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔